یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بڑے دوست رکھتے ہو نا اچھے اچھے. قرآن کی آیت سنو. کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یعنی کچھ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو دوست غلط ہونے کی وجہ سے جائیں گے. ایک لڑکا شراب نہیں پیتا تھا لیکن اس کا دوست پینے لگا تو اس کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی پینے لگا. ایک لڑکا زنا نہیں کرتا تھا لیکن کوئی دوست ایسا ہے جو زنا کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے. اب یہ دوست اس کے ساتھ رہنے لگا تو اس کی بھی عادت بننے لگی, وہ بھی گرل فرینڈ رکھنے لگا, وہ بھی زنا کرنے لگا. دیکھتے ہیں کہ نہیں صحبت کا اثر, دوستی کا اثر آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. اچھے اچھے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. کسی غلط کام کرنے والے کے ساتھ رہ جائیے, اچھا خاصا نمازی بے نمازی ہو جائے گا, اچھا خاصا دیندار حرام خور بن جائے گا, اچھا خاصا انسان بیکار بن جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. آپ نے فرمایا ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے. اگر اس کا دوست دیندار ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر بھی دین باقی ہے, اور اگر اس کا دوست برا ہے تو یاد رکھیے وہ بھی ایک نہ ایک دن برا بن سکتا ہے. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی سہیلیاں ایسی بنائیں جو دیندار ہو, متقی ہو. لیکن آج کل سہیلیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, میرے بوائے فرینڈ کو دیکھو گے, دیکھیے کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے. ہاں ارے اس کا بھی ایک دوست ہے, تم بھی دوستی کرو گی. ہاں بات کرواتی ہے, لو میری سہیلی ہے بات کر لو. اب وہ سہیلی اور سہیلا دونوں میں جب بات ہو جاتی ہے وہ بھی کہتا ہے میرا دوست ہے اس سے تم بات کر لو. دونوں کی آپس میں ٹچنگ کرواتا ہے. لڑکیاں ملواتی ہے, لڑکوں آپس میں ملواتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوستی کا اثر ہے, صرف دوستی کا. میرے پیارے ساتھیوں, تو ہر گارجین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے اوپر نظر رکھے کہ میرے بیٹی کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے, میری بیٹی کی دوستی کس لڑکی کے ساتھ ہے. اگر لڑکی صحیح ہے, دوست صحیح ہے تو اس کی لڑکی بھی صحیح ہو سکتی ہے. لیکن اگر غلط ہے, سمجھ رہے ہیں, تو یہ حالات ہیں میرے بھائیو, یہ حالات. فرمایا امام کائنات محمد رسول اللہ کی دوستی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے. لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر, اے ابو بکر تم کہتے ہو مجھ سے دوستی کر لو, میرا دوست تو اللہ ہے, لیکن ہاں دنیا کے اندر تم میرے سچے اچھے ساتھی ہو. دوست تو میرا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا دوست نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا دوستی اچھی بناؤ. کبھی آپ نے فرمایا اگر تمہارا دوست اچھا ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا المومنون والمومنات بعضهم اولیاء وبعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوست اچھا ہو تو تمہیں نماز کا وہ حکم دیں گے, تمہیں اچھے کام کا وہ حکم دیں گے, تمہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیں گے. جلسے میں دے رہا, تعاون دے رہا ہے, ایک دوست کہے گا تم بھی دے دو, کیونکہ مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو جلسہ سننے کے بعد تعاون بھی نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں. اگر کہیں موت ہو گئی تو کوئی بھی آدمی بنا تعاون کیے نہیں جائے گا. یہ میری گزارش ہے, کیونکہ ایک ایک روپیہ ایک ایک نیکی کی وجہ سے آدمی کل قیامت کے دن ترسے گا. فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ ہم دنیا کے اندر فلاں کو اپنا متر نہ بنائے ہوئے ہوتے, فلاں کو اپنا فرینڈ. آج دیکھیے واٹس ایپ کے اندر کتنے فرینڈ ہیں, چیٹنگ چل رہی ہے, رات بھر موبائل پہ باتیں ہو رہی ہے. یہ دوست نہیں تو کیا ہے, لڑکیوں سے رات بھر باتیں ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو میں زنا نہ کرتا, میں شراب نہ پیتا, میں جوا نہ کھیلتا, میں غلط کام نہ کرتا. فلاں کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. او فرقیہ کے لوگوں, اپنی دوستی کے اوپر تم غور کرو, میرا دوست کیسا ہے. اگر تیرا دوست اچھا ہے تو تو بھی اچھا بن جائے گا, تیرا دوست برا ہے تو تو بھی برا بن جائے گا. وہ شراب پیتا تو بھی شراب پینے لگے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا برے لوگوں کے ساتھ دوستی کبھی بھی مت کرو.
میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا، فلاں سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں لڑکی کو اپنا دوست نہ بنائی ہوئی ہوتی، تو فلاں لڑکی کی وجہ سے فلاں لڑکے سے میرا کانٹیکٹ نہ ہوتا، زنا نہ کرتی، زنا نہ ہوتا، اور زنا نہ ہونے کی وجہ سے آج میں جہنم سے بچ جاتی۔ لیکن اللہ میں کیا کر بیٹھی، سر پکڑے گا، اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چبائے گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو سنیے، یا لیتنی لم اوت کتابیا، انسان کیا افسوس کرے گا، کیا تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال، یہ رزلٹ بائیں ہاتھ میں نہ ملا ہوا ہوتا۔ انسان کو مرنے کے بعد دو ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یہ داہنا، یہ بایاں۔ داہنا میں مل گیا تو سمجھ لیے جنتی، بایاں میں مل گیا کام خلاص جہنمی۔ داہنا میں بھی نامہ اعمال ملے گا، بایاں میں بھی نامہ اعمال ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، پاس ہو گیا، اچھلے گا، کودے گا، دوڑے گا، بھائی کو اس کو دکھائے گا، اس کو دکھائے گا، دیکھو رزلٹ دیکھو۔ تم کہتے تھے ارے یہ نماز پڑھنے جا رہے کیا کام آنے والا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے کیا کام آئے گا، یہ دینداری اپنا رہا، یہ تقوی دکھا رہا ہے کیا کام آئے گا، دیکھ رزلٹ دیکھ۔ او لوگو میرا رزلٹ دیکھ لو، جنتی کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوں، اب میں جنت میں جا رہا ہوں۔ او لوگو، او میرے بھائی، میری ماں، میری بہن، میرا بیٹا، دیکھ میرا نامہ اعمال دیکھ لے۔ لیکن جس کا بائیں ہاتھ میں، داہنے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ کتاب، یہ نامہ اعمال، یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کاش میں دنیا کے اندر مٹی بن گیا ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہ کرتا، کیوں مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے۔ ارے اس نامہ اعمال کے اندر وہ ساری برائیاں لکھی ہوئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تمام چیزیں، تمام باتیں لکھی ہوئی ہے، چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہے، فلاں جلسے میں نے فلاں لڑکی کی طرف دیکھا تھا، فلاں لڑکی کی ہاتھ کو میں نے ٹچ کیا تھا، وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، فلاں رات میں فلاں لڑکی سے میں نے پوری رات بات کی تھی، کسی نے جانا ہی نہیں تھا، وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ارے فلاں رات جنگل میں، کھیت میں جا کر کے میں نے فلاں بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ارے میں نے چپکے سے لون لیا تھا، میں نے چپکے سے رشوت والا کام کیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے چپکے سے جہیز لیا تھا، دنیا والا نہیں جان رہا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے غلط کام کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، کاش کہ مجھے یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کسی چیز کو تو چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہماری باتوں کو کر رہا ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے اس کو ریکارڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ریکارڈر اس پردے کے پیچھے لڑکیوں کی آواز اور اس کے فوٹو کو یہ ریکارڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، لیکن رب کے پاس اتنا پاور ہے کہ رب کریم عرش کے اندر موجود ہے، لیکن فرش کے اندر تمام باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر انسان کے اوپر دو فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ او فرقیہ کے لوگوں، قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی غور کرو، قرآن کہتا ہے تیرے پاس 24 گھنٹہ
دو فرشتے مقرر ہیں، ایک فرشتہ تمہاری نیکیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ تمہاری برائیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، او میرے بندے تیری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس کو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو بھی میں اپنی کتاب کے اندر، کتاب محفوظ کی اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، او دنیا کے لوگوں کتاب تم پڑھ لو، نامہ اعمال پڑھ لو، رزلٹ خود پڑھ لو اور اپنا فیصلہ کرو جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے، تم خود فیصلہ کر لو، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دیکھے گا ارے یہ تو یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، نیکی کہاں ہے؟ کہاں نیکی؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہ تمہیں دکھانے کے لیے گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہ تو دکھانے کے لیے گیا تھا۔ دکھاوا جانتے ہیں؟ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، حج کرنے گیا، دکھاوا ہمارے زندگی میں دیکھیے کتنا شامل ہے، دکھاوا کتنا ہمارے زندگی میں آ گیا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، کوئی آدمی اس سے پیسہ پاتا تھا، اس کے پاس گیا اور بولا میرا رجسٹر نکالو، تم کتنا پیسہ پا رہے ہو؟ رجسٹر نکالا، کہا کہ 10,000 آپ کا باقی ہے۔ کا نام کیا لکھے ہو؟ بولا ابراہیم۔ بولا ابراہیم صرف لکھے ہو؟ نکالا اور قلم سے لکھ دیا حاجی محمد ابراہیم، چلا گیا، حاجی بڑھا دیا، اب مجھے حاجی صاحب کہو، پیسہ نہیں دیا۔ دکھاوا دیکھیے زندگی کے اندر کتنا زیادہ آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، عبادت بھی ہے لیکن خلوص نہیں ہے، نماز ہے لیکن نماز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا ابوالکلام سلفی آ گئے، اب جلدی جلدی پڑھ رہا تھا لیکن اب آرام آرام سے پڑھنے لگا، یہ دکھاوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تو اپنی زندگی کے اندر کچھ چینج کر لو، کچھ تبدیلی کر لو، مرنے کے بعد تمہیں کہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ یہ زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میری بہنوں، اور میری پیاری بہنوں، تم اپنے چہروں کے اوپر گھمنڈ کرتی ہو، فخر کرتی ہو، اس جہنم کا سامنا کیسے کرو گی؟ اس جہنم کے اندر تم جاؤ گی تو سامنا کیسے کرو گی؟ جس آگ کو ہم 1 منٹ اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتے، اس آگ کا سامنا کیسے کر سکتے ہو؟ نوجوانوں، کیا آپ نے وہ منظر سنا؟